أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. گفتگو سورہ معارج 29ویں پارے کی چوتھی صورت، اس کا پہلا رکوع چل رہا ہے. پہلے رکوع کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی کیا صفات ہے اور جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا ان کی کیا صفات ہے اس کو بیان کیا ہے. تو گزشتہ ہفتے ہم نے خاص طور پہ شرم، حیا کس کو کہتے ہیں اور اس کی ضد بے حیائی، بے شرمی اور بے شرمی کے کام، اس کی وعید اور اس کے اسباب پر مختصر بات کی تھی. ابھی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کی رعایت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ اکرام والے ہیں، کامیاب ہیں. دو باتیں کہی. پہلی بات ہے امانت، امانت کی حفاظت کرنا، یہ کامیاب مومن کی صفت ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو. اتنی بڑی بات. ایمان بغیر امانت کے پورا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پر امانت اتاری. کیا اتاری؟ اس کے بعد قرآن اتارا. تو پہلے امانت یعنی سینہ جو ہے ہمارا دل ہے اس میں امانت کی کھیتی کی گئی پہلے، اس کے بعد قرآن کی برسات ہوئی. امانت کا بیج ڈالا، اس کے بعد قرآن کی برسات ہوئی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد قرآن سمجھا اور سنت کو سمجھا. تو پہلے امانت اتاری، یعنی قرآن بھی سمجھنا ہے، سنت اور حدیث بھی سمجھنی ہے، تو اس کے لیے پہلے امانت ضروری ہے. اتنی بڑی چیز. اور جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ کیا ہے؟ امانت. حدیث ہے مسلم شریف کی، اس میں لکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہوگا اور اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کے دل پر چھالے جیسا دبا ہوگا. پھر واپس سوئے گا تو پھر اور امانت نکال لی جائے گی تو پھوڑے جیسا ہو جائے گا. گویا جیسے جیسے قیامت آئے گی اس میں سب سے پہلے امانت کو کھینچ لیا جائے گا. اور وقت ایسا بھی آئے گا کہ کہا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں ایک امانت دار رہتا ہے، یعنی اتنی کمی ہو جائے گی. فلاں محلے میں ایک امانت دار رہتا ہے، ایسی بات ہونے لگے گی. یہ امانت. اس کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں
کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے کسی سے بھی معاملہ کرتا تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا تھا تو وہ دینداری کی وجہ سے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا تھا، اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا تو اس کو دیکھنے میں آئے گا تو واپس دے دے گا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو اس وقت کا جو حاکم ہے وہ چونکہ امانت دار ہے، اس لیے یہودی اور عیسائی بھی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ اتنی عام تھی امانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس میں کمی آتی گئی لوگوں میں، اور یہ خیانت کیسا گناہ ہے؟ تو فرمایا ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور منافق کی نشانیوں میں یہ چیز ذکر کی گئی، خیانت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جہاد میں شہید ہو جاوے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر امانت ہے اس کے پاس کسی کی، وہ رہ جاتی ہے، وہ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جاوے۔ دیکھو جہاد جیسی عظیم الشان چیز نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن امانت داری ایسی ہے کہ امانت اس کے پاس رکھی ہے کسی کی، اس کی وجہ سے اس پر بوجھ ہے وہ صاف ہونے والا نہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی۔ ہم لوگ امانت کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں لوگ؟ کوئی سامان رکھ دے وے اس کو واپس دینا ہے، نہیں دیتے تو یہ خیانت۔ یہ ہمارے ذہن میں امانت کا ایک مفہوم ہے جو صحیح ہے لیکن بہت مختصر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ نماز بھی امانت ہے، نماز بھی کس کی امانت ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب ہم اس امانت کو اللہ کے کیسے حوالے کر رہے ہیں سب کو سوچنا ہے۔ وضو بھی امانت ہے، اب وضو میں فرض کتنے تک ہے؟ 4 فرض، سنتیں تک 13 سنتیں، نواقض وضو تک 8 نواقض وضو، مکروہات وضو اتنے، یہ سب یاد ہونا چاہیے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ نل چالو کیا، کیسا ہے؟ خیریت؟ طبیعت اچھی ہے؟ طبیعت اچھی ہے، وضو بھی ہو رہا ہے اور ساروں کی خیریت بھی ہو رہی ہے اور مسجد کی ٹنکی بھی خالی ہو رہی ہے، مسا کر رہے اور نل چالو ہے، تو مسجد کی ٹنکی کا جو پانی امانت کا ہے وہ بھی جا رہا ہے، ادھر گپے بھی مار رہے ہیں۔ تو وضو کی امانت میں خیانت، جب وضو کی امانت میں خیانت ہوئی تو نماز میں خیانت ہوگی، کیونکہ وضو چابی ہے، چابی جیسے ہوگی ایسے ہی تالا کھلے گا نا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا۔ ہاں، تولنا بھی امانت ہے۔ اب تولنا الگ الگ ہے، وہ کانٹا بھی آتا ہے، پھر وہ ڈیجیٹل بھی آتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے ٹیمپریچر ناپنے کے۔ ابھی آج کل تو ایک وہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ دوا خانوں پر کہ اس میں کون سے کارڈ میں کتنے گھپلے کیے وہ چل رہا ہے آج کل تو، ادھر سیل مار دیا، ادھر سیل مار دیا، ادھر سیل مار دیا۔ اور ابھی آج کل تو فون پہ کیا چل رہا ہے معلوم ہے نا؟ کورونا کے وقت جو کیسٹ بجتی تھی، ابھی ایک نئی کیسٹ بج رہی، سنی نے؟ نیادیش، کس کا فون آوے؟ کہاں تک بات پہنچ گئی؟ یہ امانتوں کا سلسلہ ہے۔ ناپنا امانت ہے، ناپنا، تولنا یہ بھی امانت ہے، کسی بھی قسم کا ہو۔ بھئی میرے پاس لیبورٹری ہے،
ایک آدمی 3 جگہ ایک ہی چیز کا رپورٹ کراتا ہے, تینوں میں ڈفرنس. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ پتھری ہے 3 mm کی, دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پتھری نہیں, اسی دن کرا رہا ہے, اسی وقت میں کرا رہا ہے رپورٹ. تیسری جگہ کہہ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں. اب کس کا رپورٹ سمجھے صحیح؟ دوا کھانے والے کہتے بھی گئے اس کا رپورٹ کرائیو, تو اس کی تسلی کے لیے وہاں کرا لیتے تو دونوں کا سیٹنگ ہو جاتا ہے. لیکن آدمی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, دوسری جگہ بھی چلو میں 500 روپے خرچ کرتا ہوں کوئی بات نہیں, لیکن ڈاکٹر کو پردہ فاش کرتا ہوں. تو ایسے بھی ہوتے سر پھرے لوگ کہ علاج میں ایسے بھی تو کرنے پڑیں گے 1000 روپے دوسرے, تو رپورٹ کرا کے میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ امانت کا دائرہ جو ہے بہت کشادہ ہے, ہر چیز امانت, نوکری بھی امانت. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, امانت کو سپرد کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھے کہ امانت میں جو خیانت کرتا ہے کچھ مدت تک تو اس کی گاڑی ایسے چل سکتی ہے, لیکن وہ یہ سوچے کہ میرا یہ جو فراڈ ہے کسی کے سامنے نہ آوے, آ جائے گا دنیا میں, آئے گا, اور دنیا میں چلو کسی وجہ سے بچ بھی گیا تو بھی دیکھتے ہیں نا. کسی کی سرکار تھی گئی, ساری تجوریاں کھلی, ابھی کسی کی ہے وہ جائے گی تو ان کی تجوریاں کھلے گی کہ کیا کیا گھپلے کیے, کتنوں کو اندر ڈالیں گے. فراڈ نکلتے نہیں نکلتے, یہ کانڈ کیا, وہ کانڈ کیا, وہ کانڈ کیا, وہ کانڈ کیا, سارے بھی کانڈ والے لوگ جمع ہے وہاں پہ. اور ہمارے معاشرے میں بھی تھوڑے دن چلتی ہے کسی کی گاڑی, لیکن پھر سامنے آ جاتا ہے. یہ کچھ لوگ عمرے پر لے جاتے ہیں, 1-2 کو تو لے گئے اچھے سے ماشاءاللہ, پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو خیانت کا جو چکر ہے امانت میں, وہ دیر تک چل نہیں سکتا, آج نہیں کل سامنے آ جائے گا. اور نہیں آیا تو حدیث میں ہے پل صراط پر امانت کھڑی ہوگی, خیانت کی ہے تو اس کو پکڑ لے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کاروبار میں جو شریک ہوتا ہے پارٹنر, اس کے ساتھ خیانت. عام طور پہ جو چالاک ہوتا ہے وہ اپنے پاس حساب رکھتا ہے اور اس کو کچھ بتاتا, مینٹیننس بتاتے رہتا ہے اس کو, ہے نا, اتنے کا مال لایا, اتنا خرچہ آیا, اللہ نفع بول رہا, تاکہ ابھی تو شروعات ہے اپنی کاروبار کی. تو شروعات ہی چلتی رہتی ہے اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں, اس کی تجوری بھر گئی اور اس کی بیچارے کی موڑی بھی چلی گئی, لیکن اس کی تجوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پارٹنر کے ساتھ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب 2 آدمی شریک ہوتے ہیں کاروبار میں تیسرا ہوتا ہوں, اور جب وہ امانت داری کے ساتھ چلتا ہے تو میں ان کا سپورٹ کرتا ہوں. اور جیسے ہی ایک پارٹنر گڑبڑ شروع کرتا ہے میں ہٹ جاتا ہوں اور شیطان انوالو ہو جاتا ہے اندر. یہ حدیث ہے, حدیث. اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے پارٹنر کو چکما دے دوں اور اپنی چالاکی سے کام کر لوں, اللہ کی مدد سے معروم ہو جائے گا. جب اللہ کی مدد ہی نہیں رہی, شیطان اندر آ گیا تو کاروبار میں بھلا کیا ہوگا. اچھا جمع کیا ہوا کچھ دوسرے لوگ لوٹ گئے, نہیں سمجھے. پھر اللہ دیکھو عذاب کسی کی بھی ذریعے دے دے وے, کچھ بھی آگے پھیر دے وے, کچھ بھی ہو جاوے. یہ امانت کا. اور امانت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے قومی سرمایہ, جیسے مسجد کا میں ٹرسٹی ہوں, مدرسے کا میں ذمہ دار ہوں, معاشرے کی کوئی کمیٹی ہے سماج کی, اس کا میں ذمہ دار ہوں. تو سماج کے پیسے میرے پاس آ رہے ہیں, اس میں گھپلا کروں تو یہ اور خطرناک, کیونکہ ان کے ساتھ میں نے فراڈ کیا تو ایک آدمی کا مسئلہ ہوا, لیکن یہ پورے معاشرے کا, پورے سماج کا, تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیے میں آیا تھا, وہ آپ کی خدمت کرتا تھا. تو ایک خیبر کے موقع پر جب کام ہو گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پاس آیا اور کجاوے میں کچھ کام کر رہا تھا, اتنے میں ایک تیر لگا, مر گیا.
تو صحابہ نے کہا حضرت آپ کا خادم تو تیر کی وجہ سے مر گیا تو اس کو شہادت مبارک ہو. کہ نہ، اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، وہ اس پر آگ بن کر جل رہی ہے. غنیمت کا حضور کا خادم مال غنیمت میں گڑبڑ کر دی، اس لیے میں ٹرسٹ بن کے بغیر ٹرسٹ کے کام میں اس کو استعمال کروں اور حساب میں لکھاؤں، بہت مسئلہ ہے. قوم کے پیسوں پر عیاشیاں نہیں کی جا سکتی ہے. ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کیا واقعہ بتایا جائے، ایسا لگے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحابہ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی 60 70 سال 50 سال کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مرغوب الرحمان صاحب 50 سال محتمم رہے. ان کا بھی مدرسے کا کھانا آتا تھا، تو آپ دیوبند میں جا کے دیکھیں، اور ٹھنڈی میں جو کھانا آوے نا تو آتے آتے تو کیسا ہو، جام ہو جاوے، اس کو گرم کرنا پڑے. تو اپنا ان کے پاس چولہا گیس جو بھی تھا، پھر اس کو وگھار کرواتے تھے. خادم تھا، وگھار کرتا تھا پیاز ٹماٹر ڈال کے. تو ایک دن رات کو مہمان آ گئے اور کھانا تھا. اب وہ خزانچی جو تھا نا، یعنی جو خادم تھا، وہ گیا اور وہی مطبخ سے ہی ڈونگری اور وہ لے آیا پیاز وغیرہ، اور اس نے اسے وگھار مار دی. تو جب کھانا سامنے آیا تو حضرت نے پوچھا کہ کہاں سے آیا تھا، کہ وہاں سے. پیسے کس کو پوچھ کے؟ تاکہ پہلے پیسے دے کر آ، اس کے بعد کھانا کھایا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں، کلاس میں کاغذ کے ٹکڑے رہتے تھے، کچھ پرچیاں ادھر بھی ادھر بھی، ادھر ایک قلم ادھر ایک قلم. مدرسے کا کام ہو تو یہ قلم لے گئے اور مدرسے کے کاغذ میں لکھے، اپنا کام ہو تو یہ قلم لے گئے اور ادھر سے. کتنا مسئلہ ہے. مدرسے میں ان کو روم دیا تو روم پر اپنی چارپائی لا کے سو رہے تھے. مدرسے کا محتمم ہے، وہ جلسہ ہو رہا ہے لیکن جلسے میں بریانی پک رہی تو وہ نہیں کھا رہا، اس کے گھر سے آلو پیاز کا جو ٹفن آ رہا ہے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے محتمم کھا رہا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب جیسے جیسے قیامت دوری ہو رہی، اس میں یہ کمی آ رہی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور علامت قیامت میں سے کہ عام ہو جائے خیانت. تو ایسے موقع پر ہمیں ہر چیز میں سوچنا ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ، ہر چیز میں دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بناوے، اس لیے کہ اللہ خیانت والے کو نہ پسند کرتا ہے نہ اس کو کامیاب ہونے دیتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.